آج جو مسیحیوں، یہودیوں، مجوسیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، حتیٰ ان کا وجود پایا جاتا ہے، کن وجہ سے؟ کن اخلاقی برائیوں کی وجہ سے انسان کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل ایمان کا سبیل قرآن کے تفسیر پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور کسی بھی طرح کے علم و حکمت کو چھپانا گناہ ہے۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 سے 189 تک۔ آئیے اپنے آج کے ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 187 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے اہل کتاب سے وعدہ لیا کہ کتاب خدا کی آیات کو لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرو اور اسے مت چھپاؤ، لیکن انہوں نے ذرا بھی خیال نہ کیا، اس بات کو پسے پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، بس انہوں نے کتنا برا سودا کیا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنا۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کے نکات کو بھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ جو کچھ توریت و انجیل میں حضرت محمد کے بارے میں آیا ہے لوگوں کے لیے بیان کرو اور اسے نہ چھپاؤ۔ بحار الانوار جلد 9 صفحہ 192، تفسیر قمی جلد 1 صفحہ 128، تفسیر رہنما سے نقل ہے۔ اگر آج کروڑوں کی تعداد میں مسیحی، یہودی اور مجوسی پائے جاتے ہیں تو یہ سب ان کے علماء کی بیجا خاموشی کی وجہ سے ہے۔ تفسیر اطیب البیان کے مطابق مسیحی اور یہودی دونوں عہدوں میں 60 سے زیادہ مقامات پر اسلام اور رسول کریم کی بشارت آئی ہے، لیکن اہل کتاب کے علماء نے ان سب کو نظر انداز کر دیا۔ اس آیت میں خداوند الرحمن الرحیم نے اپنے خاص بندوں کے لیے کچھ اہم پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کی خاطر علماء و دانشوروں سے مخصوص عہد و پیمان لیا ہے۔ نمبر 2، حقیقتوں کو ایسے بیان ہونا چاہیے کہ لوگوں کے لیے کوئی شک و شبہ یا کوئی ڈھکی چھپی بات باقی نہ رہ جائے۔ نمبر 3، علماء کا فریضہ ہے کہ وہ آسمانی کتاب کو لوگوں کے لیے واضح کریں۔ نمبر 4، اہل کتاب کے علماء کی خاموشی مال و مقام حاصل کرنے کے لیے یا اس کو محفوظ کرنے کی خاطر ہوتی ہے۔ نمبر 5، سعادت و نجات کے لیے صرف علم ہی کافی نہیں ہے، مال و مقام سے بے اعتنائی اور لاپرواہی بھی ضروری ہے۔ نمبر 6، آیات الہی کو چھپانے اور ان کا کتمان کرنے کے بدلے میں جو کچھ بھی وصول کیا جائے وہ کم ہے۔ نمبر 7، خدا کے وعدے اور اس کے دین پر عمل کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر ہم کسی بھی مقام و منصب تک پہنچ جائیں لیکن اس کے بدلے میں ہم دین کو ہاتھ سے گنوا دیں تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی دوسری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے کیے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جن کاموں کو انجام نہیں دیا ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے، یہ گمان نہ کرو کہ وہ خدا کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، بلکہ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں بھی رب ذوالجلال نے کچھ اہم نکات رکھے ہیں، آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔
لوگ تین طرح کے ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جو کام کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے اس کی جزا یا شکریہ کے منتظر نہیں رہتے۔ نمبر 2، دوسرے ایسے لوگ ہیں جو کام اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ اس بات کو جان لیں اور ان کی تعریف کریں۔ نمبر 3، تیسری قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کام بھی کوئی نہیں کیا اور چاہتے ہیں کہ لوگ اس حوالے سے ان کی تعریف کریں۔ جن موارد میں غیبت جائز ہے وہ یہ ہیں کہ کوئی شخص ایسے منصب کا دعویٰ کرے جس کا وہ اہل نہیں ہے، یا ایسی مہارت کا دعویٰ کرے جس کی وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا، یا ایسی ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے جس کے بارے میں اسے کچھ معلومات نہیں۔ بغیر کسی عمل کے انجام دیے اپنی تعریف و تمجید کا رواج ختم کرنے کے لیے اسلام نے ہر طرح کی چاپلوسی اور بیجا تعریف کو منع کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 کی تلاوت، ترجمہ، اس کے نکات کو جان لینے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، اخلاقی برائیاں جیسے عجب، غرور، لوگوں سے چاپلوسی کا انتظار، ان کی وجہ سے یقینی ہلاکت انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید ہر کسی کے بارے میں اور ہر مقام پر بے بنیاد اور غیر منطقی خیالات اور بیجا تفسیروں اور وضاحتوں کی مخالفت کرتا ہے۔ لا تحسبن فلا تحسبنہم، جن آیات کا آغاز لا تحسبن، لا یحسبن اور افحسبتم سے ہو رہا ہے، وہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 3، خداوند عالم نے نہ صرف کردار پر بلکہ انسان کے اچھے برے رجحانات پر بھی جزا دیتا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں ایسے لوگوں سے دردناک عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے جو معاشرے میں برائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں۔ نمبر 4، جس چیز کا خطرہ سب سے زیادہ ہے وہ بیجا تعریف اور حمد کی توقع ہے، نہ کہ شکر گزاری اور تعریف کی توقع، کیونکہ حمد میں ایسی تعریف ہوتی ہے جس میں عبادت چھپی ہوتی ہے۔ نمبر 5، ممکن ہے کہ گناہگار نادم ہو کر توبہ کرے اور نجات پالے، مگر اپنے خیالات میں مغرور آدمی توبہ کا ارادہ بھی نہیں کرتا، لہٰذا ایسے افراد کی نجات کی کوئی امید نہیں۔ نمبر 6، جو لوگ دنیا میں اوہام اور خود پرستی کا شکار ہیں اور میں ہوں کے زندان میں قید ہو گئے ہیں، وہ قیامت کے دن بھی عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور تمام انسانوں اور زمینوں کی حکومت خدا ہی کے لیے ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے صرف ایک نقطہ رکھا ہوا ہے، آئیے سنتے ہیں اس نقطے کو بھی۔ کائنات پر اللہ تعالیٰ کی حکومت حقیقی ہے، اعتباری نہیں، کیونکہ ہر چیز کا وجود اور بقا صرف اسی کے دست قدرت میں ہے۔ وہ ایجاد کے لیے فرماتا ہے کن فیکون، سورہ بقرہ آیت نمبر 117، اور نابود کرنے کے لیے کہتا ہے ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید، سورہ فاطر آیت نمبر 16۔ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہمیشگی اور دائمی ہے، لیکن غیر الہی حکومتیں عارضی اور چند دنوں سے زیادہ کی نہیں ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 140۔ جی ہاں، اس طرح کی حقیقی اور دائمی حکومت صرف اللہ پر ہی منحصر ہے۔ گزشتہ آیتوں کی طرح اس آیت میں بھی خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم پیغامات رکھے ہیں، آئیے سن لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، قرآن مجید میں جہاں بھی خدا کی حکومت کا تذکرہ ہے وہاں آسمانوں کی حکومت کو زمین کی حکومت سے پہلے بیان کیا گیا ہے، اور یہ آسمانوں کی وسعت اور عظمت کی وجہ سے ہے۔ نمبر 2، دنیا میں بہت سے ایسے افراد ہیں جن کے پاس حکومت ہے لیکن وہ اپنی خواہشات کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے، لیکن خداوند بھی حکومت رکھتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ آج جو یہودیوں اور مسیحیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے وہ ان کے علماء کی خاموشی کی وجہ سے ہے، ان کے علماء نے حق بیانی سے کام نہیں لیا۔ آج دونوں کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 60 سے زیادہ جگہوں پر رسول اور اسلام کی بشارت آئی ہے، اور ان کو معلوم بھی ہے کہ یہی رسول اور یہ اسلام ہے، مگر انہوں نے لوگوں سے نہیں بتایا اور
خاموش رہے، اور انسان غرور اور چاپلوسی کی وجہ سے انسان کی ہلاکت یقینی ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔